السلام علیکم بچوں، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ آج کی ہماری کہانی کا نام ہے چوہا بال بال بچا۔ ایک چوہا تھا، اس کا نام جینو تھا۔ وہ بہت ہی لالچی، کاہل اور سست تھا۔ کاہل چوہا بہت زیادہ پیٹو بھی تھا، اس کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا تھا۔ ایک دن کی بات ہے، جینو کی ماں نے کہا، بیٹا تم بہت زیادہ کھاتے ہو لیکن کام کاج سے جی چراتے ہو۔ تم اپنے حصے کے علاوہ میرے اور تمہارے پاپا کا کھانا بھی چٹ کر جاتے ہو۔ اچھی بات تو نہیں ہے، آج سے تم اپنا کھانا خود تلاش کرو گے۔ یہاں ایک بات یاد رکھنا، لالچ مت کرنا، زیادہ کھانے کے چکر میں کبھی خود مصیبت میں مت پڑ جانا۔ جینو بہت اداس ہو گیا، مگر اسے جانا ہی پڑا۔ وہ کھانے کی تلاش میں نکل گیا۔ ابھی وہ کچھ دور ہی گیا تھا کہ اسے راستے میں ایک گیہوں کا دانہ ملا۔ وہ خوش ہو گیا، اس نے گیہوں کا دانہ اٹھا لیا۔ تب ہی اس کی نظر خرگوش پر پڑی۔ خرگوش اسے دیکھ کر ہنس رہا تھا۔ تم مجھے دیکھ کر کیوں ہنس رہے ہو؟ جینو نے خرگوش سے پوچھا۔ میں تو تمہاری بے وقوفی پر ہنس رہا ہوں۔ ارے ایک کسان کی بیل گاڑی یہاں سے گزری ہے، تھوڑا اور آگے جاؤ، تمہیں گیہوں کی بالی مل جائے گی۔ خرگوش کی باتیں سن کر جینو کے منہ میں پانی بھر آیا۔ وہ جھٹ سے آگے بڑھ گیا اور اس کی نظر گیہوں کی بالی پر پڑی۔ بالی راستے میں پڑی ہوئی تھی۔ جینو چوہے نے وہ بالی اٹھا لی اور خوشی کے مارے ناچنے لگا۔ تب ہی وہاں ایک گلہری آ گئی۔ اس نے چوہے سے کہا، ایک گیہوں کی بالی کیا ملی؟ تم تو اچھلنے کودنے اور ناچنے گانے لگے۔ ارے اور محنت کرو، تھوڑا آگے جاؤ، تمہیں ایک بالی کی جگہ گیہوں کا پورا پودا مل جائے گا۔ چوہے کی گلہری کی باتیں پسند آ گئی۔ وہ جھٹ سے آگے بڑھ گیا۔ چلتے چلتے وہ تھک گیا کہ اچانک اس کی نظر گیہوں کے پودے پر پڑی۔ گیہوں کا پودا راستے میں گرا ہوا تھا۔ پودے میں بالیاں بالیاں تھیں۔ جینو خوشی کے مارے اچھلنے کودنے لگا۔ گیہوں کے پودے کو دیکھ کر جینو نے اپنے آپ سے کہا، واہ کیا مزہ آ گیا، اب تو پیٹ بھر ہی گیا۔ بندر نے جب چوہے کو اس طرح ناچتے گاتے اور اچھلتے کودتے دیکھا تو چھلانگ مار کر اس کے قریب آیا اور کہا، تم بھی یار بڑے ہی بے وقوف لگتے ہو، بڑا سوچو، بڑا کام کرو، اگر تمہیں کئی دنوں کا کھانا ایک ہی جگہ مل جائے تو کیا ہی بات ہے۔ ایسی کون سی جگہ ہے؟ چوہے نے بندر سے پوچھا۔ بس یہاں سے صرف 50 قدم کے فاصلے پر گیہوں کی فصل کا ایک بہت بڑا کھیت ہے، وہاں چلے جاؤ اور زندگی بھر موج کرو۔ بندر نے چوہے کو بتایا۔ چوہا بندر کی باتوں میں آ گیا۔ چلتے چلتے وہ کھیت میں جا پہنچا۔ کھیت میں گیہوں کی لہلہاتی فصل کو دیکھ کر چوہے کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ رہا۔ اس نے آؤ دیکھا نہ تاؤ دیکھا، دوڑتا بھاگتا گیہوں کی بالیوں پر ٹوٹ پڑا۔ ابھی اس نے 2-4 دانے ہی گیہوں کے کھائے تھے کہ تب ہی وہ ایک پھنکار سن کر ڈر گیا۔ ایک سانپ اپنا پھن پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا تھا۔ چوہا ڈر کے مارے کانپنے لگا، اسے اپنی موت نظر آنے لگی۔ سانپ کی پھنکار سن کر چوہے نے اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ اچانک ایک نیولا کہیں سے دوڑتا ہوا آیا اور اس نے سانپ پر حملہ کر دیا اور اسے دبوچ کر ادھر مار ڈالا۔ جینو چوہا بال بال بچ گیا۔ اس نے خود سے یہ عہد کیا کہ اب وہ ماں باپ کا کہنا مانے گا اور کبھی بھی لالچ نہیں کرے گا، کیونکہ وہ ماں باپ کی نافرمانی اور لالچ کی وجہ سے ہی آج ایک بہت بڑی مصیبت میں پھنس گیا تھا، لیکن یہ اس کی خوش قسمتی تھی کہ وہ بال بال بچ گیا۔